السلام علیکم، میں مجاہد حسین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریری ہائٹس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پوسٹ ماڈرن ایج۔ پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے، یہ موومنٹ کیسے پھیلی، اس کے بنیادی ٹریٹس، کن لوگوں نے اس کو پروموٹ کیا، ان کے مشہور ورکس، انفلوئنس اور بہت کچھ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ یہ ٹاپک تھوڑا ٹیکنیکل ہو سکتا ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو یہ ایج اچھے سے سمجھ آ سکے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی اپڈیٹس آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں پوسٹ ماڈرن ایج۔ سب سے پہلے ہم اس ٹرم کو سمجھ لیتے ہیں، پوسٹ ماڈرنزم۔ ایک بات تو طے ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم مطلب ماڈرنزم کے بعد کا زمانہ۔ ماڈرن ایج میں مکمل طور پر کور کر چکا ہوں، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، پوسٹ ماڈرنزم مطلب ماڈرن ایج کے بعد کا زمانہ۔ اس ایج میں ریالٹی جسے ماڈرن ایج والے انڈورس کرتے تھے، اس ریالٹی کو بالکل ہی ختم کر دیا گیا۔ یعنی اس موومنٹ کے مطابق ریالٹی ویریز فرام پرسن ٹو پرسن، سچویشن ٹو سچویشن اینڈ ٹائم ٹو ٹائم۔ دوسرے لفظوں میں جو میننگز ماڈرن ایج میں استعمال کیے جا رہے تھے یا فالو کیے جا رہے تھے، ان میننگز اور ان سمبلز کو ڈی کنسٹرکٹ کر دیا گیا اور بعد ازاں بالکل ہی ختم کر دیا گیا۔ تو یہ ہے اس ٹرم کا ایک سرفس میننگ۔ مزید جب ہم ڈیٹیلز میں جائیں گے آپ کو یہ ساری چیزیں اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو چلیے اب جلدی سے پوسٹ ماڈرن ایج کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کے لٹریری فیچر سمجھنے میں آسانی ہو۔ رفلی اسپیکنگ یہ ایج 1945 اور 2000 کے درمیان واقع پائی جاتی ہے۔ تب ورلڈ وار 2 ہو چکی تھی۔ اور اس کے ساتھ جتنی بھی ایفیلیٹڈ ہیپننگز ہیں وہ بھی شروع ہو چکی تھیں، جیسا کہ کولڈ وار دنیا کے مختلف حصوں میں شروع ہو چکی تھی۔ ایک بڑی مثال جو اکثر اس کانٹیکسٹ میں دی جاتی ہے وہ ہے امریکہ اور رشیا کے مابین ہوئی کولڈ وار کی۔ ایک اور بات کہ اس وقت امریکہ سپر پاور بھی بن چکا تھا۔ اینڈ دا لاسٹ اینڈ دا امپورٹنٹ پوائنٹ از میٹیریلزم۔ اٹ از ویری سگنیفیکنٹ پوائنٹ اسپیشلی ان ٹرمز آف دا پوسٹ ماڈرن ایج۔ یہ وہ وقت تھا جب مشین پوری دنیا میں پہنچ چکی تھی اور انسان کا کام بہت کم ہو چکا تھا۔ تو اس میٹیریلزم کی وجہ سے آگے چل کے بہت ساری ہیپننگز ہوئیں جنہوں نے دنیا پر منفی اثرات مرتب کیے۔ مثلاً ڈیکے آف سویلائزیشن۔ ڈیکے آف سویلائزیشن ماڈرن ایج کا ایز اے جنرل اور پوسٹ ماڈرن ایج کے لیے ایز اے اسپیسیفک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے اپنی پوئم دا ویسٹ لینڈ میں اسی چیز پہ بات کی اور سیمیول بیکٹ نے اپنے پلے ویٹنگ فار گوڈو میں بھی اسی چیز کو موضوع بنایا۔ اور ایک اور اہم پوائنٹ، پوسٹ کلونیلزم۔ اس چیز کا ریگارڈ بھی پوسٹ ماڈرن ایج ہی کو جاتا ہے۔ پوسٹ کلونیلزم مطلب کلونیلزم کے بعد کا زمانہ۔ دوسرے لفظوں میں پوری دنیا میں ڈیموکریسی ریسٹور ہو چکی تھی، کلونیل ٹریپ اٹھا لیا گیا تھا اور جتنی بھی غلام ریاستیں تھیں ان کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ اس ضمن میں سب سے بڑی مثال انڈین سب کانٹیننٹ کی ہے جسے 1947 میں آزادی ملی۔ اینی ویز یہ تھی اس ایج کی ہسٹوریکل ٹائم لائن۔ اب جب ہم اس ایج کے لٹریری فیچرز کی بات کریں گے آپ کو یہی چیزیں وہاں ڈیٹیلز میں نظر آئیں گی، اس لیے ان کو کنسیڈر کیجئے گا۔ اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو آپ کو اس ایج کے لٹریری فیچرز اچھے سے سمجھ آ جائیں گے، دوسری جب ہم اس ایج کی یونرا وائز ڈسکشن کریں گے تب بھی آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ چلیے شروع کرتے ہیں پوسٹ ماڈرن ایج کے لٹریری فیچرز۔ پہلے ان کو بریفلی دیکھ لیں پھر ہم ان تمام فیچرز کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ So the first one is absurd theatre and angry young man theatre. Then comes pastiche and parody. Number 3, intertextuality and confessional poetry. Number 4, metafiction, faction and magical realism. And number 5, minimalism and maximalism. یہ سارے وہ ٹریٹس ہیں جو اس ایج کو کسی نہ کسی حوالے سے جسٹیفائی کرتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم بات کریں ڈرامہ کی تو اس میں سب سے زیادہ بات ابسرڈ تھیٹر کی آئے گی۔
تو چلیے اب ان کو ڈیٹیلز میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ابسرڈ تھیٹر مطلب ایسا ڈرامہ جس میں ابسرڈٹی کو ایز اے تھیم لیا گیا ہو۔ دوستو یاد رکھنا یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھیم ہے۔ اب ابسرڈٹی کے ارد گرد جتنے بھی تھیمز ہوں گے وہ اسی تھیٹر کا حصہ ہوں گے، مثلا لیک آف کمیونیکیشن، مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ آل لائک دیٹ۔ اب اس تھیٹر کا سب سے بڑا رائٹر ہے سیموئل بیکٹ۔ اس نے اپنا شاہکار ڈرامہ ویٹنگ فار گوڈو لکھا۔ یہ ڈرامہ اصل میں ماڈرن مین کے فیلئر کی کہانی ہے کہ کس طرح وہ اپنی ابسرڈٹی کی وجہ سے فیل ہوا، وہ لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے فیل ہوا، اینڈ سو آن۔ دوسری طرف اینگری ینگ مین تھیٹر سوشل کلاس کی فرسٹریشنز کو پورٹرے کرتا ہے۔ اس تھیٹر میں جتنے بھی لوگوں نے کام کیا انہوں نے ورکنگ کلاس کو ہائی لائٹ کیا اور ان کے مسائل کو ہائی لائٹ کیا۔ فار انسٹانس جان آسبورن۔ آسبورن اسی تھیٹر کا ہی ایک رائٹر ہے۔ اس نے لک بیک ان اینگر لکھا جس میں ورکنگ کلاس کی فرسٹریشنز کو ایز اے تھیم پورٹرے کیا گیا ہے۔ دین وی ہیو پیسٹیچ اینڈ پیروڈی۔ پیسٹیچ ہوتی ہے کمبینیشن آف ملٹیپل جانراز، مطلب ڈیفرنٹ قسم کی رائٹنگ سے ایک یونیک قسم کا نیریٹو کریٹ کیا جاتا ہے، اور پیروڈی ہوتی ہے امیٹیشن آف نیریٹیوز۔ یہ دونوں ٹیکنیکس عموماً ناول کے لیے ہی استعمال ہوتی ہیں۔ یہاں ہمیں ولیم ایس بروز کا نام ملتا ہے۔ اس نے ان دونوں ٹیکنیکس کو استعمال کیا اور پروموٹ کیا۔ انٹرٹیکسچوالٹی اینڈ کنفیشنل پوئٹری۔ انٹرٹیکسچوالٹی تو ہوتی ہے جب ہم سملر اور ریلیٹڈ ورکس کو ملا دیتے ہیں، ان کو ملا دیتے ہیں اور ان سے ایک نیا سٹائل بنا لیتے ہیں۔ یہ ٹرم پہلی بار جولیا کرسٹیوا نے استعمال کی۔ اسی طرح اس ٹیکنیک کو یین رائے نے بھی استعمال کیا ہے اور اپنا ماسٹر پیس وائڈ سگاسو سی لکھا۔ اب کنفیشنل پوئٹری کیا ہوتی ہے؟ یہ سب سے پہلے امریکہ میں استعمال ہوئی۔ اس میں زیادہ ڈومیسٹک ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جیسا کہ سیکس۔ اس کو کئی رائٹرز نے استعمال کیا جن میں سلویا لیتھ، رابرٹ لوویل اور این سیکسٹن سر فہرست ہیں۔ دین کمز میٹا فکشن، فیکشن اینڈ میجیکل ریئلزم۔ میٹا فکشن مطلب فکشن لکھنے کے اصول، یعنی یہ لکھنا کہ کیسے لکھا جائے۔ اس میں زیادہ تر شاعری کو پروموٹ کیا گیا۔ ٹیڈ ہیوگز نے اسے استعمال کیا اور اپنی پوئم دا تھاٹ فاکس لکھی۔ دوسرا ہے فیکشن۔ فیکشن ہوتا ہے جب ہم فیکٹ اور فکشن کو ملا دیتے ہیں۔ میجیکل ریئلزم بھی تقریباً یہی ہوتا ہے، مگر اس میں میجک قدرے زیادہ ہوتا ہے۔ ان دونوں ٹیکنیکس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے سٹوری میں سسپینس کریٹ کرنا۔ گیبریل گارسیا مارکیوس، یہ وہ رائٹر ہے جس نے ان دونوں ٹیکنیکس کو استعمال کیا ہے۔ اس کا بہت ہی فیمس ناول ہے 100 Years of Solitude۔ اس میں فینٹیسی اور ریئلزم کا ملاپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اینڈ دا لاسٹ ٹو ٹیکنیکس منیملزم اینڈ میکسیملزم۔ یہ پوسٹ ماڈرن ایج کے سب سے آسان فیچرز بھی ہیں اور سب سے مشکل فیچرز بھی ہیں۔ آسان اس لیے کہ انہیں سمجھنا تو کوئی مشکل نہیں، مگر انہیں استعمال کرنا بہت مشکل ہے۔ اچھا، منیملزم ہوتا ہے جب ہم سٹوری میں بہت ہی بنیادی چیزیں دیتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو بہت ہی اہم ہوں اور ان کے بغیر سٹوری کا کوئی وجود نہ ہو، یہ ہوتا ہے منیملزم۔ ویری ٹیپیکل ایونٹس آر پورٹریٹ۔ میکسیملزم اس کا الٹ ہے، یعنی ایونٹس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور انہیں اس حد تک ایگزیجریٹ کر دینا کہ سمجھنے والا سمجھ ہی نہ پائے کہ سٹوری اصل میں تھی کیا اور سٹوری کا اصل فوکس کس چیز پہ تھا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی اہم ہے اور وہ ہے نیریٹو۔ یہ دونوں ٹیکنیکس تب ہی اپلیکیبل ہوتی ہیں جب ہمیں نیریٹو کو ڈیل کرنا آتا ہو۔ کبھی سٹوری کنٹینیوس نیریٹو میں چلتی ہے اور کبھی ڈس کنٹینیوس نیریٹو میں، اور اس چیز کا ذمہ رائٹر پہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اچھے سے ڈیل کر پائے تو سٹوری اپنی ٹپ کو فوکس کر لیتی ہے، ادروائز نیریٹو لاس ہو جاتا ہے۔ جوزف ہیلر اس چیز کا ماسٹر سمجھا جاتا ہے اور اس نے ان ساری ٹیکنیکس کو اپنے ماسٹر پیس کیچ 22 میں اپلائی بھی کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ اف آئی کین سمرائز، آغاز میں ہم نے پوسٹ ماڈرنزم کو ڈیفائن کیا۔ ہسٹوریکل ٹائم لائن میں ہم نے دیکھا کہ ورلڈ وار 2 ہو چکی تھی، میٹیریلزم پیک پہ تھا اور پوسٹ کلونیل ایرا شروع ہو چکا تھا۔
Then we discussed literary features of postmodern age, absurd theatre and angry young man theatre, pastiche and parody, intertextuality and confessional poetry. In addition to it, we discussed metafiction and faction, minimalism and maximalism, and lastly we discussed magical realism and discontinuous narrative. اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی. We'll see you with a new topic. Thanks for watching.